خطا کا طریقہ، خطا کا طریقہ، خطا کا پیمانہ، خطا کا انداز اور خطا کے بعد رویہ اور اس کا انجام سمجھ میں آ رہا ہے۔ دیکھیں دو خطا کاروں کا طریقہ نظر آ رہا ہے۔ خطا شیطان اور ابلیس نے بھی کی ہے، رب کی نافرمانی شیطان اور ابلیس نے بھی کی تھی، اور رب کی نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے بھی ہوئی۔ دو خطا کار ہیں اس واقعے میں، رویہ فرق ہے، وجہ فرق ہے، انداز فرق ہے، انجام بھی فرق ہے۔ سمجھنا ہے کہ بہتر رویہ کون سا ہے، کیونکہ کل بنی آدم خطائن، مجھ سے آپ سے خطائیں ہوں گی۔ ارے مٹی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، خطائیں تو ہونی ہیں، لیکن کون سا خطا کار بہتر ہے اور کیسی خطائیں بہتر ہیں اس برے ہولناک انجام سے بچنے کے لیے؟ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کی خطاؤں کا ایک چارٹ بنا لیجئے، میرا خیال ہے تقابلہ کریں۔ شیطان نے خطا کی تھی، نافرمانی کی تھی، سرکشی کی تھی، گناہ کیا تھا، حکم عدولی کی تھی، لیکن خطا کیسی تھی؟ دانستہ، جانتے بوجھتے، نوئنگلی، ضد سے، گھمنڈ سے، تکبر سے، علم کے ساتھ کی۔ اسے پتا تھا پھر بھی کی تھی، پتا تھا نا، اللہ کے آگے سجدے کرتا تھا، جھکتا تھا، عبادت اور سجدوں کی فضیلت کو جانتا، سمجھتا، مانتا، اپناتا تھا، دیدہ، دانستہ، گھمنڈ سے، تکبر سے انکار کیا۔ ابا واستکبرا، سمجھ میں آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، دانستہ، غیر ارادی طور پر، بھول چوک سے ہو گئی تھی، پھسل گئے تھے، بھٹک گئے تھے، ڈگمگا دیا تھا شیطان نے، دانستہ نہیں کی تھی بھائی، ارادی طور پر نہیں کی تھی، گھمنڈ سے نہیں کروں گا، نہ ایسے نہیں کی تھی۔ اچھا، شیطان کا رویہ خطا کرنے کے بعد کیا تھا؟ یہ بعد میں بھی جمع رہا تھا، یہ بعد میں بھی ڈٹا رہا تھا، اس میں گھمنڈ بھی تھا اور اس میں ضد اور ڈھٹائی اور انانیت بھی تھی۔ اللہ نے بعد میں اتنا لمبا مکالمہ کیا تھا، ارے شیطان تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا تھا میں بہتر ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ پھر ڈٹا رہا تھا، اس نے کہا تھا میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، سب جگہوں سے ان کو بھٹکاؤں گا، ان کو حکم دوں گا، ان کو آرڈر دوں گا، ان کو ان کی نسلوں کے اوپر اپنے پیادے لاؤں گا، اپنے سوار لاؤں گا، ان کے وقتوں میں، ان کے اوقات میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کی اولادوں میں ساجہ لگاؤں گا۔ اتنا بڑا ڈائلاگ جم گیا تھا، ڈٹ گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہی دونوں ازواج سے کمی ہوئی تھی، فوراً اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے تھے، حیا کے فطری جذبے کو، اللہ کے اس پسندیدہ عمل کو اپنانے لگے تھے، نادم ہو گئے تھے، پشیمان ہو گئے تھے، شرمندہ ہو گئے تھے، اپنے کمی کا اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کے کلمات سیکھے، تائب کر کے۔ انجام کتنا فرق ہے، دیکھا؟ جب رویے میں مخلوق کی زمین اور آسمان کا فرق ہے تو رب رحمان کے رویے میں بھی پھر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کیا بن گیا تھا؟ کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے پرناؤنس، پروکلیم کر دیا گیا تھا، تم کافر ہو۔ اس کو جہنم میں سے، جنت میں سے نکال دیا گیا تھا۔ ابھی میں نے آپ کو کہا فخرج منہا، نکل جائے اس میں سے۔ تو کیا ہے؟ شیطان الرجیم بنا دیا گیا تھا، مذموما مدحورا، دھدکارا ہوا بنا دیا گیا تھا۔ یہ اس کا انجام ہے جب اس نے ایسے غلطی کی تھی اور غلطی کے بعد یہ رویہ اپنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کیسے غلطی تھی؟ غلطی کے بعد رویہ کیا تھا؟ انجام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ اپنے پورے رحم سے متوجہ ہوئے تھے، اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی، اللہ نے گناہ معاف کر دیا تھا، اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا تھا، اللہ نے وحی کے ساتھ منسوب کر دیا تھا درجہ۔ دیکھا کتنا فرق ہے؟ خطائیں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، شیطان وسوسے ڈالے گا۔ خطا کیسے نہیں کرنی؟ جان بوجھ کے، حد الامکان کوشش کرنی ہے، دیدہ، دانستہ، جانتے بوجھتے، نوئنگلی، گھمنڈ میں آ میں نے ایسے ہی کرنا ہے، نہ، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ رحمان کے بندے دیدہ، دانستہ، جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ شیطان کے بندے کرتے، اس کے پیروکار کرتے۔ رحمان کے بندوں سے تو بھول چوک کے ہو جاتی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ بھول چوک کے ہو جائے گی تو اللہ اس پر پکڑ نہ کرنا۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر یہ تحفہ بھی تو دیا گیا ہے نا
کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھول چوک کے گناہ ہو جائے گا تو ان پر مواخذہ نہیں ہے. پر ساتھ ہی اللہ نے یہ وہ سورہ بقرہ کے آخری آیات میں یہ دعا بھی سکھا دی. مواخذہ نہیں ہے، یہ معراج پہ وعدہ ہے، لیکن پھر بھی یہ دعا ضرور مانگ لیا کرو. دانستہ آج کی تربیت، اگر آپ نے نماز بھی سیکھی، آپ نے کفر بھی سیکھا، آپ نے تکبر بھی آج سمجھا، لیکن یہ یاد رکھ لیجئے گا آج کے سبق کا میرا خیال ہے نقطہ عروج یہ ہے کہ دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ ہے میں جو آپ کو تو تربیت کرنی ہے. اللہ نے جو کہا ہے کرو، اس کو جانتے بوجھتے ضد اور ڈھٹائی اور تکبر میں آ کے چھوڑنا نہیں ہے. وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ لباس ہے، وہ کچھ بھی ہے، جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کرنی. وہ رحمان کا نہیں، شیطان کا طریقہ ہے. عبادت شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کے پیروکاروں کا طریقہ ہے. اور دوسری بات، اللہ نے جس چیز سے کہا ہے یہ نہ کرو، وہ دانستہ کرنا نہیں. وہ چاہے غیبت ہے، چاہے چغلی ہے، چاہے تکبر ہے، چاہے سود کا کھانا ہے، چاہے ظلم کا کرنا ہے، چاہے رحم کے رشتوں کا کاٹنا ہے، چاہے ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے، دانستہ نہیں کرنا اللہ کے ڈونٹس کو. دوسری بات، اگر کبھی کمی کوتاہی ہو جائے تو شیطان کا رویہ ہے اس پر جم جانا، ڈٹ جانا، اس کو کور اپ کرنا، اس کو ماننے سے انکار کرنا، اس پر نادم ہونے سے انکار کرنا. یہ شیطان کا طریقہ. رحمان کے بندے، اللہ فرماتے ہیں الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اللہ کے بندے تو وہ ہیں جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر اپنے گناہوں پہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں، جسٹیفائی نہیں کرتے اور اصرار نہیں کرتے میں کرتی رہوں گی. نہ، یہ طریقہ نہیں. کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اعتراف کرنا ہے میں کرتی ہوں، کور اپ نہیں کرنا، کنفیس کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، نادم ہونا ہے، پشیمان. اللہ ہو جاتی ہے نا، کیا کروں، اللہ شرمندہ ہو جاتی ہے. اللہ تو معاف کر دے. استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اصلاح کا وعدہ اور اصلاح کے لیے مدد کرنی ہے. جب رویہ یہ ہوگا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور اس کو جہنم ہی بنا دے گا. ضد کرنے والے، ڈھٹائی کرنے والے، تکبر کرنے والے، انانیت سے جمنے والے کو اور معافی مانگنے والے کو التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. حدیث بتاتی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا ہوتا ہے، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے نا. لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے، جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے رویے سے سیکھا، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا سیاہ دھبا دھل جاتا ہے. لیکن حدیث نے فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا سارا دل ان چھوٹے چھوٹے دھبوں سے کیا ہوتا ہے، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا یہی وہ دل ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کچھ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، کچھ دلوں پر قفل چڑھ جاتا ہے، کچھ دلوں پر مورے لگ جاتی ہیں، کچھ دلوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے. یہ کثرت ذنب، گناہوں کی کثرت اور توبہ کی کمی دلوں کو سخت کرتی ہے، دلوں پر مہریں لگاتی ہے، دلوں پر زنگ چڑھاتی ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرما دے.